صاحب کا درود پاک کے حوالے سے بیان سنتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا اصلاح فرماتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ صحیفہ کا درود شریف کون سا ہے؟ جیسے اور نقشبندیہ سلسلے میں درود خضری پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیا امام ربانی، مجد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی بھی درود خضری پڑھتے تھے؟ اور کیا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد کہنا جائز ہے؟ جبکہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے جواب عنایت فرمائے۔ بڑی تفصیلی جواب میں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے درود شریف میں آپ کو عرض کیا ہوا ہے، آپ اسے ہمارے سیفی چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق میں کوئی درود نہیں ہے۔ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، نفیس بات اور مراقبات، یہ ان کے اذکار ہیں۔ بقیہ جب آپ کے اذکار کمپلیٹ ہو یا آپ خمسہ عالم امر کے اسباق کو لے لیں گے تو آپ کے مرشد آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ وہ درود پڑھیں جس میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں، آپ پڑھا کریں، کوئی ممانعات نہیں ہے اس میں۔ لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جس بندے نے بھی درود شریف کو ایڈ کیا ہے ان کو دراصل میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق میں کوئی جہری ذکر نہیں ہے، کوئی لسانی ذکر نہیں ہے۔ ایون نفیس بات بھی باطنی سبق ہے اور مراقبات بھی ہی باطنی سبق ہے، لطائف کے اسباق ہے، بس یہ۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں گے تو اسی میں اگر آپ ہمارے سیفی چینل میں اگر آپ سرچ کرتے جائیں گے تو اس کا ایک مدلل جواب ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث الاعظم مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جبکہ اللہ کریم نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد اہل سنت والجماعت کے نزد جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک و ایاک نستعین کا مراد یہ ہے کہ ایک مددگار حقیقی ہے۔ مددگار حقیقی ما سوی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ہی مددگار حقیقی ہے۔ اور ایک بحکم اللہ کچھ بندوں کو اللہ کریم نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی مددگار ہو جائے۔ مثلا بخش دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، کوئی اور تمہاری گناہوں کو نہیں بخش سکتا، لیکن باذن اللہ رب نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، محبوب آپ جس کی شفاعت فرماؤ گے میں اسے بخش دوں گا۔ تو حقیقی بخشش رب کی طرف سے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار، آپ شفاعت کے تو منکر نہیں ہوں گے نا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کچھ خاص بندوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مددگار کا معنی جو ہے وہ وسیلہ الی اللہ ہے، یہ وسیلہ ہے میرا رب کی طرف۔ میں آپ کو ظاہری ایک مثال دوں، کتابوں کے حوالوں کی طرف نہیں جاتا کیونکہ اس پہ ہم کلپ کر چکے ہیں۔ بادشاہی وقت ہے اور کل اختیار جو ہے اس بادشاہ کے پاس ہے، لیکن اس بادشاہ نے اپنی کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں، اپنے وزراء رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ وزراء کیا ہے؟ اس میں ایک وزیر خزانہ ہے، ایک وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر صحت، فلاں فلاں۔ آپ کو صحت سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز چاہیے، آپ ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس نہیں جاتے، بلکہ آپ آئیں گے وزیر صحت کے پاس، مجھے یہ چیز چاہیے۔ وزیر صحت کو بادشاہ وقت نے یہ اختیار دیا کہ صحت کے معاملوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں اسے آپ کور کر لو، تیرا کہنا ایسا ہوگا جیسا میرا کہنا۔ اسی طرح وزیر خزانہ ہوگا، آپ کو کوئی خزانے کے کام چاہیے، آپ ڈائریکٹ وزیر خزانہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے، وزیر خزانہ کا آگے ایک سیکٹری ہوگا، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، ان کے پاس جائیں گے۔ اور چلو اگر آپ کی رسائی آپ کو خزانے سے بھی کچھ چاہیے ہوگی تو آپ ڈائریکٹ بادشاہ وقت کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ وزیر خزانہ کے پاس، کیونکہ وزیر خزانہ کو بادشاہ وقت نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی خزانے سے، جو میرا خزانہ ہے، جس پر میں نے تجھے مامور کیا ہوا ہے، اس خزانے سے جسے تو چاہے اسے دے دو۔ تو ان کا دینا بادشاہ کا ہی دینا ہوتا ہے۔ تو رب نے کچھ بندوں کو ایسے اختیار دیا ہوا ہے، اللہ کریم نے اس کو یہ عنایت فرمایا کہ ان کی وسیلے سے اللہ گناہیں بھی معاف فرماتے ہیں۔ بہم تمترون و بہم ترزقون، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی وجہ سے تم پر بارشیں ہو رہی ہیں اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مددگار۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مدد مانگتے ہیں، سیدنا غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم انہیں حقیقی مددگار نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں بحکم اللہ مددگار سمجھتے ہیں
کہ رب کے سامنے وہ ہمارا ایک وسیلہ ہے، انہی سے ہمیں مدد مل سکتا ہے۔ بڑی ساری میں اس پہ کلپ کر چکا ہوں کہ صحابی کی آنکھیں نابینا ہوتی ہے تو بھئی رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو کریم آقا کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ مجھے آنکھیں کی بینائی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ صبر کریں گے تو یہ تمہارے لیے اجر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجر بھی چاہیے اور صبر کے علاوہ مجھے آنکھوں کی بینائی بھی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر دعا کرو اللہم انی اتوسل الیک بنبیک نبی آخر الزمان، یا اللہ میں اسے وسیلہ بنا لیتا ہوں تو مجھے آنکھ عنایت فرما۔ تو بینائی عطا کر دینے والی ذات میرا رب ہے، اور رب نے بحکم اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کوالٹی رکھی ہے جو ان سے متوسل ہو جاتے ہیں تو پر رب ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے اب ہمارے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے آپ امداد غیر اللہ کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی۔